انسان تو اتنے کو نہیں سنبھال سکتا. تو اس لیے اللہ کے جو انبیاء ہے وہ بندے کا رشتہ رب سے جوڑنے کے لیے آئے. اور یہ علماء انبیاء کے نمائندے ہیں. یہ ان کا کام ہے کہ بندوں کا رشتہ رب سے جوڑنا، بندگی کا قرینہ اور بندگی کا سلیقہ سکھانا. اگر یہ سب بندے بن جائیں تو انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، امت کے حالات بہتر ہو جائیں، ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں قرآن کریم کو بھی سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. پڑھتے تو سب ہیں، تراجم بھی سب نے کیے، لیکن انہی میں بہک گئے، پھٹک گئے. انہوں نے سمجھا کہ ترجمے کے لیے اتنا کافی ہے کہ لغت میں اس لفظ کے معنی یہ ہیں. ارے بابا، عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے 40 معنی ہیں، اور ایک ایک معنی کے لیے 80 الفاظ ہیں. صرف قرآن میں اونٹ کے لیے 9 کلمات آئے ہیں، 9 مختلف. مثلا قرآن میں ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمینوں اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو. تم نہیں نکل پاؤ گے مگر سلطان سے. شیخ الہند نے ترجمہ کیا مگر طاقت سے، اور طاقت تو ہے نہیں. اگر اس ترجمے کو لیا جائے تو آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور آپ کا قرآن تو سچا نہیں ہے، آج تو طاقت آ گئی ہے، راکٹ داغا اور زمین کے محور سے نکل گئے، راکٹ داغا اور چاند کے محور میں داخل ہو گئے، کئی سیاروں کے محور میں داخل ہو گئے. آگے نہ جانے انسان نے کہاں کہاں کا سفر کرنا ہے. تو سلطان کے معنی طاقت ہیں، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معنی یہاں فٹ بیٹھتے ہیں. تو سلطان کے معنی طاقت کے بھی ہیں، سلطان کے معنی حجت کے بھی ہیں، سلطان کے معنی بادشاہت کے بھی ہیں. تو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اللہ اللہ اللہ، مجدد ماضیہ، حاضرہ، اللہ آتیہ، مستقبلہ، مستمرہ. امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ نے ترجمہ کیا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمین اور آسمان کی حدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دیکھ لو.
تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے بادشاہت اسی کی ہے. یعنی ہو سکتا ہے تم 1000 سال بعد نہ جانے کن کن سیاروں کی حدوں سے نکل جاؤ، مگر اللہ کی بادشاہت کی حدوں سے نہیں نکل پاؤ گے. یہ ہے علم حق جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے عقیدے کی حقانیت بھی ضروری ہے. اس لیے ترجمہ بھی پڑھو تو علماء اہل سنت کا پڑھو، علماء حق کا پڑھو، علماء ربانیین کا پڑھو، تاکہ آپ کو منشأ باری تعالیٰ معلوم ہو. سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سب نے ترجمہ کیا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. مشرکوں نے شک کیا تھا کہ اگر تم شک میں مبتلا ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد مقرب و محبوب پر نازل کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. اور ریب کے بارے میں اور بھی ام یقولون تقولہ، کہتے ہیں یہ تو انہوں نے خود ہی بنا لیا ہے. ام یقولون افطرا، کہتے ہیں خود ہی گڑھ لیا ہے. تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک کی جا نہیں. یعنی اگر اس کی حقانیت کے دلائل پر غور کرو گے تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. بعض لوگوں نے انگریزی ترجمہ کیا there is no doubt in it، اس میں کوئی شک نہیں. اور صحیح ترجمہ کیا ہے کہ there is no room for doubt in it، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ جو صحت عقیدہ ہے، عظمت الوہیت ہے، عظمت رسالت ہے، عظمت ولایت ہے، تو یہ ان مدارس اہل سنت سے آپ کو ملے گی. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اغدو عالمن. تمہارے پاس پہلا آپشن ٹاپ موسٹ پرائرٹی یہ ہونا چاہیے کہ عالم بن جاؤ جیسے ہمارے بزرگ ہیں، او متعلمن، اگر عالم نہیں ہو تو علم سیکھنے والے بن جاؤ، او مستمعن، سیکھنے کی بھی فرصت نہیں ہے تو ان بزرگوں کی مجلسوں میں آ کر بیٹھ جاؤ، سننے والے بن جاؤ، او محبن، یا ان اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، there is no any other option for you، اور کوئی تمہارے پاس نہیں ہے. یہ 4 آپشن ہیں، ان میں سے کسی کو اختیار کرو. تو یہ کب ہوگا؟ جب مدرسے بناؤ گے، مدرسے قائم کرو گے،
اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مدرسہ اشرفیہ قادریہ للبنات قائم ہو رہا ہے. تو اپنی بچیوں کو پڑھاؤ. میں نے ایک عالم سے سنا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رزق ایک معنی تو روزی ہیں اور ایک معنی عطا کے ہیں. جیسے فاروق اعظم دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنا موتن فی بلد حبیبک و شہادتن فی سبیلک. اے اللہ تو دیار مصطفیٰ کی موت عطا فرما اور اپنی راہ میں شہادت عطا فرما. پھر خود ہی اپنے اوپر کہتے عمر تم بھی عجیب بندے ہو. ایک طرف مدینے کی موت مانگ رہے ہو، دوسری طرف شہادت. اب مدینے میں تو کوئی کافر نہیں ہے، لیکن اللہ نے دونوں باتیں ان کو عطا فرمائی. تو علماء نے کہا کہ مما رزقناہم ینفقون، یہ ہے کہ اللہ نے 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا ایک بیٹی اللہ کے راستے میں دے دو، مدرسے میں داخل کرو، عالم بناؤ، عالمہ بناؤ، تاکہ قبر میں آپ کے کام آئیں، آخرت میں آپ کے کام آئے. اور اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جنہوں نے اپنے جگر پاروں کو پال کر اللہ کے دین کے لیے پیش کیا ہے ان کو گود لے لو، ان کی کفالت کرو، ان کی سرپرستی کرو. وہ عالم بنیں گے تو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے قیامت تک کے لیے. اس لیے ان مدارس کے ساتھ آپ کو جڑ کر رہنا چاہیے. ہمارے ہاں لبرلز کو بڑی پریشانی رہتی ہے. ایک نے لکھا کہ سوات میں یا تو وفاقی حکومت نے مدد کی یا فوج نے کی یا الخدمت نے کی. میں نے ان کو لکھا اچھی بات ہے الخدمت نے کی ہے، لیکن سچ بیان کرنے میں تو بخل نہ کرو. مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں تحریک لبیک والے بھی موجود ہیں، سیلانی بھی موجود ہیں، دعوت اسلامی والے بھی موجود ہیں، وہ بھی تو خدمت کر رہے ہیں. تو فرق آپ سب کا نام لیں گے لیکن ان کا نام نہیں لیں گے. بھئی آپ کا باپ مارا ہے انہوں نے، آپ کا کام رپورٹنگ کرنی ہے، جو نظر آیا ہے بتا دو. پھر انہوں نے ولاگ کیا اور باقاعدہ ان کا نام لیا. تو ایک پہچان یہ ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ وہ حق ہی نہیں ہے جس سے باطل کو تکلیف نہ ہو. کمال ہے جناب، کمال ہے، بہت کمال. اللہ اللہ کیا بات. تو پھر اگر کسی تنظیم جماعت سے سارے پاکستان کے لبرلز کو تکلیف ہو تو پھر وجہ کیا ہے کہ
امیر المجاہدین علامہ شیخ الحدیث علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی نے ان میں محبت رسول کا کرنٹ بھر دیا ہے. اس سے تکلیف ہے، اور اس سے تکلیف اہل باطل کو ہمیشہ رہی ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ دشمنان دین نے مشورہ کیا کہ یہ جو مسلمان کے اندر ایک کرنٹ ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے، اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے. تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو. فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور میں حیران ہوتا ہوں، میں پاکستان بھر میں قصبات میں دیہاتوں میں جاتا ہوں، اس بابا نے کمال کر دیا کہ سب کے دلوں میں حضور کی محبت کی شمع روشن کر دی، کرنٹ بھر دیا ہے، اور یہ سب کو کاٹتا ہے. بہتوں کو تکلیف ہوتی ہے. میڈیا سب کا نام لے گا، ان کا نہیں لے گا. ارے بھائی، جیسے آئین کی وفاداری کا اور جماعتیں اقرار کرتی ہیں تو یہ بھی رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن نے، انہوں نے بھی مانا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ چنانچہ جب یہاں ایک غیر مسلم کو قتل کیا گیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو فوراً لبرل نے ٹی ایل پی کا نام شروع کر دیا. میں نے کہا یہ تو اچھا نسخہ آ گیا، کوئی کسی کو قتل کر کے دوڑے اور کہہ دے لبیک یا رسول اللہ، تو آپ کہیں گے تو یہ تو تحریک لبیک ہو گئی. میں نے کہا کہ دنیا کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے کہ انویسٹیگیشن سے پہلے، تحقیق سے پہلے، تفتیش سے پہلے، ثبوت و شواہد سے پہلے آپ الزام لگا دیں؟ یہ تو مودی کا کام ہے. تو غلامان مصطفیٰ کو مودی والا کام تو نہیں کرنا چاہیے. اس نے پہلگام کا الزام بغیر ثبوت کے لگایا. چنانچہ بعد میں سب ٹھنڈے ہو گئے. جب پتا چلا کہ پیچھے کوئی اور تھا تو نام لینا بھی چھوڑ دیا. اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کو میڈیا کھیلنا نہیں آتا. ایک میری مصیبت یہ ہے کہ آپ کو میڈیا کو بھی آپ نے کنفرنٹ کرنا ہے ان کی زبان میں، ان کے لہجے میں، ان کی اصطلاح میں، ان کی ٹرمینالوجی میں بات کرنی ہے، تاکہ صحیح میسج، صحیح پیغام سب کو پہنچ جائے. میں جلسے کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو کلمات میں نے عرض کیے اللہ قبول فرمائے، اور آپ کو قبول کر کے، مان کر، جان کر، سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور جس مدرسہ اشرفیہ قادریہ للبنات کا آج افتتاح ہو رہا ہے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کا دست و بازو، معاون و مددگار اور اس سے محبت کرنے والا بنائے. وما علیہ
इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे गांव की और हमारे पूरे इलाका की खुशबख्ती है कि एक अजीम आलम रब्बानी सलारे काफला उलमाए हक हजरत किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान जनाब किबला मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब आप कराची, आपने अजीम शफकत फरमाई और बेहद मोहब्बत की कि मुझ जैसे गुनाहगार से आकार पर इतना करम किया और एक हमारी छोटी सी बस्ती में अपने कदम मुबारक रखे। और इनके साथ साथ आस्ताना आलिया जहां से मुझे जो कुछ भी दर्द मिला है, किबला हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान के कदम बोसी की वजह से और आपके शर्फ़े तलम्मुज़ की वजह से और आपके दर से जो टुकड़े खाए हैं, ये दर्द दीन का मिला। उनके नूरे नजर और उनके जाननशीन किबला साहबजादा पीर अब्दुल्ला जिलानी साहब दुराने खिताब तशरीफ लाए, उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूं। और बिलखसूस इंतहाई शफकत और दरवेशाना सिर्फ जिनका जिक्र मैं अक्सर दोस्तों में करता हूं कि इंतहाई दरवेश सिर्फ इंसान है। और किबला डॉक्टर लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्ताना आलिया के सजादा नशीना जहां वो बैठ थे और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी सरपरस्त आला हैं जनाब काजी महमूद कादरिया वानी, आप सजादा नशीन है वहां, वो भी तशरीफ लाए। और किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल कादरी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के दमाद मुकर्रम पैकरे इखलास व मोहब्बत अल्लामा मौलाना अबू नबील मोहम्मद जमील आजमी साहब दामत बरकातुहुल कुदसिया, इनका भी शुक्रगुजार हूं। एक एक फर्द का जो आए हैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है किन अल्फाज से किबला मुफ्ती साहब का मैं शुक्र अदा करूं। और इनके साथ बिलखुसूस जो मामून सियालकोट से बने वो किबला अल्लामा जफर नूरानी साहब हैं, अल्लाह ताला इनको भी उम्र खिजरी अता फरमाए। मैं आप दो से बस एक गुजारिश करूंगा, किबला मुफ्ती आजम पाकिस्तान अभी सियालकोट डूंगा बाग मस्जिद में आपका खुसूसी खिताब है, वहां सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है और खुसूसी खिताब किबला का वहां होगा, आपने वहां तशरीफ ले जाना है। आपकी उम्र का भी तकाजा है, लंगर शरीफ का वसी इंतजाम है, हर एक को लंगर शरीफ मिलेगा।